ہے مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے صداقت الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جس نے اپنے کلام اللہ کے تعلیمات سے ہمیں کامزن فرمایا۔ تو گزشتہ روز سے قرآن کریم کی چند صورتوں کا معنی اور مفہوم اور شان نزول آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ تو آج وہ سورۃ الاخلاص جو کہ مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا، آپ کی صفات کے بارے میں، آپ کے ذات کے بارے میں۔ وہ سوال اس طریقے سے تھے جس طریقے سے ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان کے جو معبود وغیرہ تھے اس خیال کے مطابق ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب کیا ہے، وہ کس کے بیٹے ہیں، کس کے باپ ہیں۔ چند باتیں ان لوگوں نے کہی سوالیہ طور پر کہ تم جس خدا کے بارے میں کہتے ہو اور جس خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں کہتے ہو، اس کے ماننے کے بارے میں کہتے ہو، تو بتاؤ کہ تمہارا خدا کئی کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر بتوں کی طرح بتوں کو مانتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کے ذہنوں میں جو سوال تھے انہوں نے ویسے ہی سوال کیا، کیونکہ لات، عزات، منات، یہ جو بت تھے حبل وغیرہ، تو پتھروں کے، لکڑیوں کے، مورتیوں کے جیسے وہ لوگ بت بناتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، تو ویسے ہی ان کے ذہنوں کے اندر جو باتیں تھی اس اعتبار سے ان لوگوں نے سوال کیا کہ تمہارا خدا، تمہارا رب کئی کا بنا ہوا ہے، سونے چاندی کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور وہ کس کا بیٹا ہے اور وہ کس کا باپ ہے اور اس کے ساتھ کون کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین مکہ سے، ان مشرکوں سے جو لوگ آپ سے یوں سوال کرتے ہیں، ان لوگوں سے کہیے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہے۔ عربی کے اندر واحد اور احد دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن مفہومی اعتبار سے الگ ہیں۔ جیسے کہ واحد کے بعد دوسرا آ سکتا ہے اور وہ بنا ہوا ہے کسی چیز سے،
لیکن احد ایک عربی کے اندر ایسا لفظ ہے جس سے کوئی چیز جو کسی سے بنا نہیں، نہ اس کے بعد ہے نہ اس کے پہلے ہے، وہ احد ہے۔ احد کا مفہوم اعتبار سے ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اگلا بھی نہیں، اس کا پچھلا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہیے آپ کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی سے بنا نہیں، وہ ایک ہے، تنہا ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ سونے اور چاندی اور لکڑی کس سے بنا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کسی سے نہیں بنا، اور سب نے اس کو بنایا ہے۔ یہ احد کا ترجمہ ہوتا ہے مفہوم اعتبار سے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اس کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، اس کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، اور تمام چیزیں اس کے ساتھ اس کے حکم سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور کہا تھا ان لوگوں نے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا شجر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی نسب ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کے آبا و اجداد ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ سورج اور چاند جو وقت پر نکالتا ہے، وقت پر نکالنے میں کسی کا محتاج نہیں، بارش کے برسانے میں کسی کا محتاج نہیں، دھوپ کو نکالنے میں کسی کا محتاج نہیں، ٹھنڈ کو نکالنے میں کسی کا محتاج نہیں، یعنی وہ اپنی حکومت خود چلاتا ہے، وہ اپنی حکومت خود چلاتا ہے۔ سورہ اخلاص یہ جو سورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ جس طریقے سے ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو سوال تھے، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرما کر ان کے تمام مشرکانہ جو باتیں تھیں، ان تمام باتوں کی دلائل اور ان تمام باتوں کو اس کلام کے ذریعے، اس سورت کے ذریعے رد کر دیا گیا۔ لفظی اعتبار سے چھوٹی سورت ہے، قرآن کریم کی چھوٹی سورت ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا، اور اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فضائل کے بارے میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں جس کے ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 1 تہائی قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اور اگر کوئی شخص اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پورے قرآن کریم کا ثواب عطا ہوتا ہے، ثواب مل جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی محبت کی وجہ سے تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص معوذتین اور سورہ اخلاص کو پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اللہ پاک اس کو تمام شروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ سورت بہت بڑی معنی رکھتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اپنی توحید کو بیان کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس سورۃ الاخلاص سے محبت اور اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔